یہ ذہن کس نے بنائے، یہ دل کس نے بنائے، یہ پاکیزگی کس نے دی، یہ تمازت کس نے دی، یہ محبت کس نے دی، یہ جلن پھڑک تڑپ پہ کس نے دی، یہ فیکٹری کہاں ہے، کہاں سے یہ بن کے مال آیا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی نسبت کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جن کے چہروں پر مور لگی ہو، کملی والے آقا کے محبت کی مور لگی ہو، ان کو دیکھ کر مدینے کی گلی یاد نہ آئے، ان کو دیکھ کر صحن حرم یاد نہ آئے، ان کو دیکھ کر گنبد پاک کے جلوے تقسیم ہوتے نظر نہ آئیں۔ عجب بات ہے دوستو، ساری دنیا بھری پڑی ہے مگر انہوں نے بھی اپنی یاد کے لیے کوئی دل چن رکھے ہیں۔ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پھونک ماری، انہوں نے بہت جہان دیکھا اور خاکستر دیکھی، خاکستر چھائی سجی، خاکستر دیکھی تو بڑا افسوس ہوا انہیں کہ جدھر دیکھتا ہوں خاکستر ہی خاکستر ہے۔ لکڑیاں جلانے کے بعد جو ڈیر لگتا ہے تھوڑا سا خاکستر، قریب گئے تو کچھ تھوڑی تھوڑی حرارت گرمی معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح۔ انہوں نے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھونک مارنے کے لیے نا ایک نالی سی بنی ہوتی ہے، اس کو لب سے لگا کے زور سے پھونک مارتے ہیں تو وہ سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ لگتی ہے اور وہ خاکستر اڑنا شروع ہوتی ہے۔ وہ پھونک مارتے گئے، خاکستر اڑتی گئی، نیچے سے انگارے نکل آئے۔ فرمایا خاکستر تو نے پردہ ڈال رکھا تھا اور گرمی پھر بھی تجھ سے روکی نہیں جا سکی۔ تو نے کتنے پردے ڈالے، گرمی پھر بھی باہر آئی۔ تو میں دیکھوں کہ خاکستر تیری قسمت میں گرمی کہاں، تیرے پیچھے کوئی اور ہے، تو اس کو تلاش کرو۔ تو پھونک ماری، 1 2 4 پھونکیں ماری، خاکستر اڑنے لگی تو انگارے چمکتے ہوئے، شرارے بکھیرتے ہوئے مستی میں سامنے آ گئے۔ تو آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر پھونک ماری، مشرق میں خاک اڑائی، مغرب میں خاکستر اڑائی، مشرق و مغرب میں خاک اڑاتے ہوئے جہاں جہاں عشق رسول کے جلوے چھپے ہوئے تھے انہیں ننگا کر دیا، انہیں برہنہ کر دیا، دوسرے لفظوں میں انہیں آزاد کر دیا۔ جب وہ اٹھے تو چنگاری چنگاری سے ملی، انگارہ انگارے سے ملا، تو یہ ساری کائنات شعلہ بدامہ ہو گئی۔ تو ہر جگہ چنگاریاں نظر آنے لگیں، چنگاریاں نظر آنے لگیں، تو معلوم ہوا کہ اصل میں وہ ساری بات تو حافظ صاحب ہی کہہ گئے۔ اب میں لفظ پھیر پھیر کے لاتا ہوں، وہ سب کچھ چوری کر کے لے گئے، باوجود اس کے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، پیچھے تھے، مگر پھر بھی گڑبڑ کر گئے۔ عشق چلا کہاں سے؟ یہ محبت، ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے اپنے لیے لفظ عشق استعمال نہیں فرمایا۔ محبت ایک حد پر جا کے رکتی ہے اور عشق رکنے کا نام نہیں لیتا۔ محبت میں محبوب پانے کے بعد بھی ہوش سلامت رہتا ہے اور عشق میں سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کن تو کنزن مخفیہ، کن تو کنزن مخفیہ، میں خزانہ تھا۔ خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے،
تو اس پر سوال یہ ہے کہ لفظ مخفی کیوں پھر لائے؟ جب خزانہ ہوتا ہی محجوب، مستور، پوشیدہ، چھپا ہوا، چھپایا ہوا، جتنا خزانہ بڑھتا چلا جائے اتنے پہرے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی حفاظت اور اسے چھپانے کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنا تھوڑا ہو اتنی توجہ کم۔ لیکن رب نے فرمایا کن تو کنزن، میں کبھی خزانہ تھا۔ کیسا؟ مخفیہ، چھپا ہوا۔ خالی خزانہ مخفی اس لیے کہا کہ صرف خزانہ کہا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہاں ہے، خیال میں آ سکتا ہے، مقال میں آ سکتا ہے، تحریر میں آ سکتا ہے، گفتگو میں آ سکتا ہے، سوچ و وہم و گمان میں آ سکتا ہے۔ تو مخفیہ کی قید اس لیے لگائی کہ نہ لکھنے میں آئے، نہ گمان میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ حد میں آئے، وہ ہے ہی حد سے باہر۔ جب حد ہی نہیں تھی تو حد سے باہر اندر کا مطلب ہی ہے۔ لیکن فرمایا کبھی تھا، تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ اپنی ایک محبوب ذات کو، اپنی ایک محبوب ذات کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ پوشیدہ تھا، محبت آئی، غالب ہوئی، چاہت ہوئی، خیال آیا، ذرا اظہار کر کے دیکھیں تو صحیح۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایسی مخلوق کو وجود دیا کہ جس کو دیکھتے جائیں اور مجھے لوگ پہچانتے جائیں۔ وہ کون ہے جس کو پہلے مخاطب فرمایا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ۔ تو نبی پاک کو فرماتے ہیں کبھی پوشیدہ تھا، لیکن اب ایک میرے محبوب آپ ہیں، ایک میں ہوں۔ تو کبھی تھا جب میں اکیلا تھا، جب تم میرے سامنے ہو تو پھر میں چھپا ہوا کہاں رہا ہوں؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ سارا کونین جو بنے حضرات، جو میں مثنوی کا قول پیش کرنا ہوں، میں اس کے لیے زمین تیار کر رہا ہوں۔ تو سب کچھ بنا کے فرمایا میرے حبیب آنا و انتا، آنا و انتا وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک، میں ہوں اور پھر آپ ہے، میں آپ، اور ہم دونوں کے علاوہ جو کچھ ہے یہ سارا میرے محبوب تیری شان ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ سید عالم نے اسی وقت جواب عرض کیا، میرے اللہ انت و انا۔ دیکھو جی مقام ادب دیکھو، خدا نے فرمایا انا و انت، میں اور تو نبی پاک جواب عرض کرتے ہیں انت و انا، میرے اللہ تو اور میں۔ انت و انا وما سوا ذالک ترکتہ لأجلک، ایک آپ، ایک میں، میرے اللہ، ایک تو اور ایک میں، اور جو کچھ تو نے میری نزاکت کے لیے پیدا کیا میں سب کچھ تیرے اس ایک دیدار پر قربان کر چکا۔ سب کچھ قربان کر چکا۔ معلوم ہوا کہ جب محب محبوب کے سامنے آتا ہے، جب طالب اپنے مطلوب کے سامنے آتا ہے، جب قاصد اپنے مقصود کے سامنے آتا ہے، اور جب عاشق اپنے معشوق کے سامنے آتا ہے، پھر خود کو بھول کر اسی کے لیے کہتا ہے کہ میں اندر دیکھتا ہوں
تو میں نہیں ہوں، باہر دیکھتا ہوں تو میں نہیں ہوں، دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو میں نہیں ہوں، میں ادھر اوپر دیکھتا ہوں میں نہیں ہوں، کائنات میں نظر کرتا ہوں میں نہیں ہوں، میں ہر جگہ دیکھتا ہوں تجھے ہی دیکھتا ہوں، اور محبوب تجھے ہی دیکھتا ہوں، تجھے ہی دیکھتا ہوں۔ اور یہی کمال محبوبیت ہے کہ محب محبوب کے جلووں میں اتنا گم ہو جائے کہ اگر اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہے تو جلوائے محبوب ہی دیکھے، اپنی صورت نظر نہ آئے۔ یہاں آ کے جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے خود بینی کند در راہ دوست، ہر کے خود بینی کند در راہ دوست، مغز را بگذاشت کلی دید پوست۔ حضرات گرامی، جب میں ادھر آنے کو تیار ہوا تو میں نے کہا کہ مثنوی تو ساتھ لے چلوں اور کھولوں، کون سا شعر دیکھ لوں، تو واللہ اسی پر پہلے نظر پڑی، اسی میں نشانی رکھ کے چلا آیا، ایک دفعہ وہاں پڑھا دوسری دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ اور کیا فرماتے ہیں جناب رومی، ہر کے خود بینی کند در راہ دوست، مغز را بگذاشت کلی دید پوست۔ جس فرد نے اپنے محبوب کے راستے میں چلتے ہوئے اپنا آپ نظر آیا، جس کو محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا آپ نظر آیا، گویا اس نے چھلکا لیا ہے، مغز چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اخروٹ رکھوں، اخروٹ، اور آپ اسے توڑ کے مغز وہیں چھوڑ دیں اور اوپر کے 2 چھلکے لے کے چل پڑیں، اور گھر والے پوچھیں کہ لے کے آئے، اخروٹ کہاں ہیں یہ، تو وہ یہی کہیں نا پتھر پڑے تیری دانائی پر، وہ اصل تو تم چھوڑ آئے ہو۔ تو فرمایا جب تم اس راہ عشق میں اپنا آپ دیکھو گے تو گویا چھلکا آپ نے پایا، مغز چھوڑ دیا تمہیں۔ حضرات گرامی، اب سنیے، یہاں 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں محبوب پانے کے۔ میری ساری جو گفتگو ہے وہ طریقت، تصوف اور عشق و محبت کی تعبیریں ہوتی ہیں ساری، اور آپ بھی چونکہ عشق و محبت والے لوگ ہیں، اور یہ جو جس نے مے خانہ کھولا ہے، شراب عشق کی بارگاہ قائم کر کے دور چلا رہے ہیں، جام چھلکا رہے ہیں، انہی کا پیغام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب رومی جب انہیں عشق تنگ کرتا، یاد محبوب ستاتی، قرار نہ آتا، بے چینی ہوتی، تو اٹھ کر ستون کو پکڑ لیتے اور اس کے ارد گرد اپنے محبوب کا نام لے کر چکر لگانا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا، کبھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا، وہاں تو آپ سب نہیں گئے، لیکن وہ جو لوگ اٹھ کے چکر لگاتے ہیں یہ ان کی نقل ہے، اور دن بھر پھرتے رہتے ہیں، دن بھر پھرتے رہتے ہیں اور ایک ہی خیال میں پھرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے جو 800 سال بعد اب انہوں نے شروع کیا ہے، تو جس نے پہلے جناب رومی کو دیکھا ہوگا اس کا حال کیا ہوا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہاں ہے السیر الی اللہ، السیر فی اللہ، السیر من اللہ، 3 ہے۔ بندہ جب خدا کی طرف رواں ہو تو ہر خیال ذہن سے نکال کے صرف ایک ہی خیال،
सिर्फ एक ही ख्याल, और हर शय भूल जाए। जैसे मैं मिसाल दूं कि आप इस खाना खुदा में मस्जिद में बैठे हैं और जब तक मैंने मस्जिद का नाम नहीं लिया आपके ख्याल में है कि मैं मस्जिद में हूँ। आप मस्जिद के फ़र्श पर बैठे हैं और जब तक मैंने फ़र्श की तरफ इशारा नहीं किया आपके ख्याल ही में नहीं है। फ़र्श है, आप ऊपर बैठे हुए हैं, छत है, छत के नीचे हैं, याद नहीं। जब ये दुनियावी बशरी तकाज़ों में आप एक ख्याल की तरफ, दुनियावी बशरी तकाज़ों के होते हुए एक ख्याल की तरफ मुतवज्जे हुए, एक कौल में आप मैब हो गए, तो ज़मीन, ज़मान, छत, मकान, हर शय से बेनियाज हो गए, हर शय आपके हाशिया ख्याल से उतर गई है। तो जब तलबे हक की मंजिल आए तो क्या याद रहेगा पीछे। तो इस तरह गुम हो जाए आदमी तलबे महबूब में, जिस तरह ज़मीन पे बैठे हुए आदमी सोचता है तो ज़मीन याद नहीं रहती। यह है अस्सैर इलल्लाह। कान उधर, नज़र उधर, फ़िक्र उधर, ज़िक्र। अगर ज़बान हिले तो उसी का ज़िक्र, आँख खुले तो उसी की तलब तलाश जलवा, हाथ हिले तो उसी की तरफ बढ़े, कदम हिले तो उसी की मंजिल तलाश करे। ना इधर ना उधर, न गरज किसी से ना वास्ता, मुझे अपने ही काम, न गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। वो अपना काम है क्या? तेरे ज़िक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, तेरे काम से। और जनाब जामी फरमाते हैं क्यों कुनम कसदे सुखन। अब देखिए ना इस मकाम पर आके वो क्या कहते हैं, क्यों कुनम कसदे सुखन नामे तू आयद बरजुबा, क्यों कुनम कसदे सुखन नामे तो आयद बरजुबा, चे कुनम जाना के जुज नामे तो हेचम याद नेस्त। जब भी कोई बात करना चाहूँ, बुजुर्गों से करूं, बच्चों से करूं, जवानों से करूं, अपनों से करूं, बेगानों से करूं, बीवी से करूं, माँ से करूं, बाप से करूं, बेटे से करूं, शहर में जाऊं, घर में रहूं, जंगल में हूं, फिजा में रहूं, बाग में रहूं, फूल पकड़ूं, पत्ती हाथ में आए, कोई भी चीज़ आए और उससे बोलना चाहूं तो तेरा ही नाम आता। क्यों कुनम कसदे सुखन नामे तो आयत बरजुबां, चे कुनम जाना के जुज नामे तो हेचम याद नेस्त। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं आपको फिर बुनियाद में ले जाऊं, फिर इस शेर पढ़ूं, बात और खुल जाएगी। नबी पाक ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत ही जाने ईमान। मेरी मोहब्बत, जिस आदमी को जिस्म का एक हिस्सा मुर्दा हो जाए वो चलने के काबिल नहीं होता, एक आँख गई, जबड़ा गया, बाजू गया और टांग गई, ज़िंदा होता है, किसी काम का नहीं होता। इस तरह फरमाया कि ज़िंदगी कामिल ज़िंदगी जब है कि बाल बाल में, रमक रमक में, हिस्से हिस्से में, जुज़ जुज़ में रूह अपनी तवानाइयाँ दिखाए तो वो ज़िंदा माना जाता है। वरना ज़िंदा होता है लेकिन मुर्दे की शक्ल में होता है। तो मेरी मोहब्बत के बग़ैर भी तुम्हारा ईमान मुर्दे की तरह होगा। इसकी तवानाइयाँ मेरी मोहब्बत से। नबी पाक ने अपनी मोहब्बत को शर्त क्यों करार दी? ये वाक़या सुनने के बाद फिर मैं ये शेर पढ़ूँगा, खुद समझ जाएंगे आप। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन तो वो होता ही नहीं, यानी कामिल नहीं होता। तो नाकिस मोमिन भी क्या मोमिन होता है? वो मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना मोमिन की शर्त नहीं, रोज़ा रखना मोमिन की शर्त नहीं, तलावत करना मोमिन की शर्त नहीं, वरना नमाज ना पढ़ने वाले सारे काफिर हो जाते हैं। बात समझे नहीं आप मेरी बात? नमाज मोमिन के लिए शर्त नहीं कि नमाज पढ़ेगा तो मोमिन होगा वरना काफिर है, रोज़ा ना रखा तो काफिर। हाँ, मुनकिर की बात और मोमिन हो के नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन है, मुजरम है, गुनाहगार है, ख़ताकार है, अय्यार है,
मक्कार है, नाहंजार है, लेकिन मोमिन है। रोज़ा नहीं रखता, गुनाहगार है, मोमिन नहीं। मगर इनकार कर जाए कि रोज़ा है ही नहीं, नमाज है ही नहीं, तो फिर काफिर है। क्यों? हुक्म इलाही का इनकार है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मोमिन कामिल नहीं। फरमाया नमाज मोमिन की लिए बुनियाद नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना यहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाइन। मोमिन तो है ही वो जिसके अंदर मेरी मोहब्बत होगी। नबी पाक ने नमाज की शर्त नहीं लगाई, यहाँ मोहब्बत रखी है। यही सवाल है कि नमाज 700 बार कुरान में आया हुक्म इसका, यहाँ शर्त नहीं लगाई। हुक्म है पढ़ो, किसके लिए हुक्म है? हर इंसान के लिए, बोलो ना। फरमाया रोज़ा रखो, हर आदमी रखे। कौन रखेगा? ज़कात दो, हर आदमी दे, कौन देगा? हज करो, हर इंसान हज करेगा? नहीं। कौन करेगा? मोमिन करेगा। तो नबी पाक ने फरमाया नमाज बाद, रोज़ा बाद, हज बाद, ज़कात बाद, तलावत बाद, इबादत बाद, मोहब्बत अव्वल। क्योंकि नमाज के ज़रिए ईमान नहीं मिलता, मोहब्बत नबी के ज़रिए ईमान मिलता है। आपने शायद को दरख्त इधर भी होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी देखे हैं कि दरख्त जड़ें होती हैं, टहनियाँ होती हैं, पत्ते नहीं होते, है वो भी दरख्त। तो जब गर्मी होती है तो उसके नीचे को बैठता है। उस दरख्त के बारे में क्या कहते हो? कितनी इज्जत होगी उसकी। फरमाया दरख्त वो जिसकी जड़ मजबूत हो, और जब जड़ मजबूत हो तो फिर पत्ते निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर शगुफ़े निकलते हैं, फिर फल आता है, फिर परिंदे भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, इंसान भी फ़ायदा उठाते हैं। फरमाया दरख्त का जोबन जड़ से है और जड़ के बाद पत्ते हैं। फरमाया है ईमान वाले, तेरा ईमान एक दरख्त है और इसकी जड़ मेरी मोहब्बत है। इस मोहब्बत के बाद बना मोमिन, और जब ये बना मोमिन तो फिर नमाज भी आई, रोज़ा भी आया, हज भी आया, ज़कात भी आई। तो मालूम हुआ है कि नमाज से पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रोज़े से पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज से पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो खुदा से पहले मुस्तफ़ा क्यों? सवाल यह कि रब ने फरमाया मोमिन ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथ करता है। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथ करे। फरमाया जो मोहब्बत मेरे साथ सबसे ज़्यादा करेगा वो मोमिन होगा। तो रब ने फरमाया जो मोमिन हो गया अब वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथ करेगा। तो गोया मेयारे मोहब्बत में नबी अव्वल, चूंकि ईमान मिलेगा, ईमान जब मिले तो मोमिन होगा, जब मोमिन होगा तो फिर खुदा के साथ ताल्लुक हो जाएगा। तो फिर ये मोहब्बत शर्त क्यों है? इत्तिबा क्यों करार नहीं दिया, जोर नहीं दिया? बाद में फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन। बाद में इरशाद फरमाया, लेकिन पहले मोहब्बत पर जोर दिया, मोहब्बत पर। और क्या फारूक आज़म नमाज नहीं पढ़ रहे थे, रोज़े नहीं रख रहे थे, आज नहीं किया? क्या वो महबूब नहीं थे, मकबूल नहीं थे? तो क्यों नहीं इरशाद फरमाया? क्यों इरशाद फरमाया मोहब्बत इससे ज़्यादा करो वरना ईमान नाक़िस होगा? वो नबी के सहाबी भी हैं, देख भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद जब पर्दा उठा और जलवाए रसूल रूह के अंदर उतरा, इश्क के मकाम पर पहुंचे, तो अर्ज किया हुजूर अब तन मन जान दीन दुनिया ज़ाहिर बातिन जन्नत सब कुछ आपकी ज़ात पर आप कुर्बान करता हूं। अब मज़ा आया। मोहब्बत किसको कहते हैं? तो मोहब्बत पर क्यों जोर दिया? इसलिए कि उधर महबूब इधर मुहिब, इन दोनों के दरमियान राब्ता क्या है? मोहब्बत। उधर महबूब इधर मुहिब, उधर आका इधर गुलाम, उधर नबी इधर उम्मती।
میں یہ بھی عرض کر دوں، آج سنی بننا آسان ہے، داڑھی رکھو، پگڑی باندھو، گوڈیاں تک سلوار اتنے کرو، داڑھی رکھو، نمازاں پڑھو، یہ سنت پر عمل ہے، کپڑے اسی جیسے پہنو، وہی طریقہ، ظاہری طریقے کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال احوال کی بات نہیں کرتا، وہاں تو نہ نبی پہنچتے نہ جبریل پہنچتا ہے، یہ میں کال کی بات کرتا ہوں، اعمال کی بات کرتا ہوں، احوال کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جب حال کی بات آئی تو نبی پاک نے خود فرمایا مجھے اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، مجھے اللہ کے بغیر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری جو حال کی بات ہے حقیقت میری میرا رب بھی بہتر جانتا ہے، ہاں تمہارے سامنے اعمال ہیں اور میرے اقوال ہیں، گلاں میریاں، حکم میرا تے عمل میرا، یہ آپ کے سامنے ہے، مگر حضرات ادھر محبوب ادھر محب، درمیان میں رابطہ کیا ہے؟ محبت، اور محبت کے دو درجے، ایک محبت ناقص، ایک محبت کامل، یہ سنتے جاؤ، جب شعر پڑھوں گا تو سمجھ آ جائے گی آپ کو، محبت کے دو درجے، ایک ناقص ایک کامل، ناقص محبت وہ ہوتی ہے، ویسے محبتیں 3 قسم کی ہیں، میں ایک چھوڑ گیا تھا جان بوجھ کے لیکن شامل کرنا چاہیے، محبت کے 3 درجے ہیں، ایک وہ محبت ہے کہ محبوب کا ٹیلی فون آ جائے تو وہ جیب میں ڈال کر موبائل بھاگنا شروع ہو جاتا، کوئی سن نہ لے، ماں سے چھپاتا ہے، باپ سے چھپاتا ہے، اور اگر پہلے کوئی ہوئے اندر تو اس کو بھی چھپاتا ہے، سمجھ گئے میرا اشارہ؟ یہ بھی محبت ہی ہے، اور اس محبت کو جناب سعدی ہوس کہتے ہیں، محبت نہیں، کیونکہ محبت ایک نورانی لفظ ہے اور یہ ظلمانی کیفیت ہے، محبت ایمان اور روح اور دل کے تقاضوں کا معاملہ ہے، اور یہ نفس کی شرارتوں کا معاملہ ہے، وہاں دل اور روح کے تقاضے ہوں تو فرشتے آتے ہیں، اور نفسانی خطرات ہوں تو شیطان نازل ہوتا ہے، فرمایا جہاں شیطانی وساوس ہوں اس کو ہوس کہو، اور جہاں حقیقی بات ہو اس کو محبت کہو، اس کو محبت کہو، لیکن با اعتبار ظاہر چونکہ بہت آتے ہیں دوست، جی پیر جی اوکھا ویلا ہے مدد کرو، کیا ہوا؟ بس دل اتھے لگے ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ اچھا یہ بھی محبت ہی کہتے ہیں، سعدی فرماتے ہیں محبت نہیں، یہ ہوس ہے، چونکہ 2 چانٹے لگیں تو گم ہو جاتا ہے وہ ہوس، 2 کھلے ترپڑ 5 وجن اتنے تو خیر نہیں لگتے نا، ہوتے آزادی ہے، اس لیے آزادی شرن حرام ہے، اس لیے شریعت نے حدیں رکھی ہیں، اور جس ملک میں حد نہیں ہے وہاں دیکھو آوارگی ہے، بدمزگی ہے، بے چارگی ہے، افسوس ہے، آنسو ہیں، آہیں ہیں، رونا ہے، کیا کیا نہیں، اور جہاں حد موجود ہے وہاں امن ہے، سکون ہے، خیریت ہے، عزت ہے، حیا ہے، بقا ہے، نورانیت ہے، سرور ہے، نور ہے، تو یہ پہلے قسم کی محبت کو کیا کہتے ہیں؟ ہوس، اور جناب سعدی نے فرمایا ہوس دیگر مگس کندو پروانہ آتش گزید، مگس کندو پروانہ آتش گزید، مکھی بھی عاشق ہے، پروانہ بھی عاشق ہے، یہ دونوں عاشق ہیں، تو فرمایا ہم نے دونوں کو چھوڑا کہ دیکھتے ان کا ابھی معیار عمل میں بات سامنے آ جائے گی، مکھی دوڑ کے گڑ پہ بیٹھ گئی اور پروانہ شمع کے دامن میں اتر کے سو گیا، تو وہ اس وقت فرماتے ہیں مگس کند و پروانہ آتش گزید، ہوس دیگر و عاشقی دیگر است، ہوس دیگر و عاشقی دیگر است، ہوس اور ہے، عاشقی اور ہے، ہوس میں آدمی اپنی جان کا خیال رکھتا ہے اور عشق میں بندہ اپنے معشوق کا خیال رکھتا ہے، ہوس میں خطرہ جان محسوس کرتا ہے، ہوس میں پریشانی آ جائے تو اندر سے آواز آتی ہے جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ، اور عشق و محبت میں ایسا خطرہ آ جائے تو آواز آتی ہے یار مناؤ، یار مناؤ، یار مناؤ، تو فرمایا جہاں ہوس ہو وہاں شیطان ہے، اور جہاں محبت ہو
وہاں جلوہ رحمان ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ حوث محبت نہیں، محبت کی دو قسمیں، ایک ناقص اور دوسری کامل۔ ناقص محبت کون سی ہے؟ کبھی محبوب کی باتیں، کبھی اپنی باتیں، کبھی ان کا ذکر کبھی اپنا ذکر، گاہے ماہے ان کا ذکر، کبھی کبھی ان کا ذکر، اکثر اپنی ہی باتیں۔ اور دوسری محبت کامل، دیکھے تو محبوب کی گلی دیکھتا ہے، چلے تو محبوب کا شہر تلاش کرتا ہے، سوچے تو محبوب کی زلف دوتا یاد کرتا ہے، اور جب دیکھنا چاہے تو محبوب کا چہرہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ تو گویا در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیگرم روئے ترا میں بینم، در و دیوار دیکھے تو جلوہ یاری نظر آئے۔ یہ ہے محبت کامل۔ تو جناب رومی فرماتے کہ جب محبت کامل کے درجے پر اور طلب صادق کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہر کے خود بینی کند در راہ دو مغزرا بگذاشت کلی دید پو۔ اگر تم دعوی کامل کرتے ہو تو پھر یار کے ہوتے ہوئے تمہیں اپنا خیال بھی آتا ہے، پھر محبت کامل نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہے مومن اپنے محبوب سے تعلق، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو شرط کیوں قرار دیا ہے، ایمان کی بنیاد کیوں بنایا؟ اس لیے کہ محب جب محب کے وجود، دل، دماغ میں، اس کے روح میں جب محبوب کی محبت کامل ہو جاتی ہے تو اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا۔ آنکھ اس کی دیکھنے کا انداز محبوب کا، زبان اس کی بولنے کا طرز محبوب کی، قدم اس کے چلنے کا طریقہ محبوب کا، ہاتھ اس کے بولنے کا سلیقہ محبوب کا، دل اس کا عشق محبوب کا، روح اس کی قبضہ محبوب کا۔ اور دل، دماغ اور روح پر جب محبوب کا قبضہ ہو تو جس کا قبضہ ہوتا ہے یہ اس کا مملوک بنتا ہے، اور مملوک کامل وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی مرضی کے بغیر آنکھ بھی نہ کھولے۔ تو فرمایا جب میری محبت ایمان کامل بنے گی تو تم اندر سے بھی میرے ہو جاؤ گے، باہر سے بھی میرے ہو جاؤ گے۔ تو جب بندہ اندر سے بھی محمدی بن جائے اور جسمانی طور پر بھی محمدی بن جائے تو وہ جدھر جائے گا محمدی جلوے، نبوت کے جلوے پہرا دیتے ہوئے جائیں گے، پھر اس کی عزت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اس کے گرد لوگ کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر وہ سچائی کیوں نہیں؟ پھر بولے گا تو سچ بولے گا، دیکھے گا تو حق دیکھے گا، چلے گا تو پیار سے چلے گا، چلے گا تو وقار سے چلے گا، اور لیٹ بھی گیا، سو بھی گیا تو آپ اول تو نیند کم، اگر اس کم نیند میں بھی خواب آئی تو اپنے محبوب کے دروازے پر ہی کھڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اے مومن، جب تجھے اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ ہو گیا نا تو پھر اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ اگر تو نے اپنے آپ کو دیکھا تو یوں سمجھو اخروٹ کا چھلکا لے کے تم صابر ہو گئے، مر تو رہ گیا تم سے۔ اچھا سنو، آج تک کسی نے اخروٹ کا چھلکا اور پستے کا چھلکا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ تو بہت کم ہی اخروٹ لوگ کھاتے ہیں، کیلا تو ہم کھاتے ہو، کبھی چھلکا کھایا آپ نے؟ نہیں۔ تو اصل اندر ہے نا، تو فرمایا ظاہر پر تم چپ ہو کے کیوں بیٹھ گئے ہو، اندر جاؤ۔ ظاہر پہ کیوں چپ ہو گئے ہو، اندر جاؤ۔ تو خدا کیا فرماتا ہے؟ وَمَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ آنکھیں ادھر ادھر کیوں پھیرتے ہو؟ یہ کبھی زمین پر آنکھ رکھتی ہے، کبھی فضا میں، کبھی درخت پر، کبھی گاڑی پر، کبھی ہوائی جہاز پر، کبھی لڑکے پر، کبھی لڑکی پر، کبھی عورت پر، کبھی مرد پر، کبھی فیکٹری میں، کبھی کہاں، کبھی دکان میں، کبھی کیا دیکھتے ہو کیا دیکھتے ہو۔ اور تمہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کس فیکٹری کا مال ہے، یہ کون ہے بھیجنے والا، پھر تم ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا ایک بات سنو یار، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ،
تدل علی انہ واحد، ہے کوئی دنیا میں ایسی شے کہ جس کو دیکھ کر یہ یقین نہ آئے کہ خدا ایک ہے اور رہے گا، تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ درخت دیکھتے ہو، کائنات دیکھتے ہو، راج تاج دیکھتے ہو، دولت ثروت عمارت دیکھتے ہو، سلطنت دیکھتے ہو، علم و حکمت دیکھتے ہو، قلم کاغذ چلتے ہیں، اپنا وجود دیکھتے ہو، کبھی خدا یاد آیا؟ کبھی یاد آیا خدا؟ فرمایا نہیں۔ تو ہر شے میں خدا کا جلوہ موجود ہے۔ بتاؤ ہر شے کو دیکھ کر خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر فوراً خدا یاد آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ چلتے ہوں بازار میں اور آگے سے پولیس آئے تو اس کے تعارف کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ریلوے کا ملازم آئے تو اس کو پوچھنا پڑتا ہے اس کو۔ گویا جس فیکٹری کا ملازم ہو، جس محکمے کا ملازم ہو، جس کارپوریشن کا ملازم ہو، اس کی جدا نشانیاں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر پوچھنا نہیں پڑتا، چونکہ ہر شے مخلوق ہے مگر خاص نشانی نہیں ہے، صرف مخلوق۔ لیکن ہم سب مخلوق ہیں، ہم میں ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے تو کیوں فوراً ہر آدمی پہچان لیتا ہے؟ چھوٹے بچے بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہ اس پر سرکاری وردی ہے، اس کی مخصوص وردی ہے۔ ہمارے کپڑے ہماری مرضی کے ہیں، اس کے کپڑے گورنمنٹ کی مرضی کے ہیں۔ تو جس پر گورنمنٹ کے کپڑے چلے ہوں، گورنمنٹ کی وردی لگی ہو، اس کو پہچاننے میں دیر نہیں ہوتی۔ یہ بعض آدمیوں کو دیکھ کر فوراً خدا کیوں یاد آتا ہے؟ اس کی مرضی پر اس کے مالک کی مرضی سوار ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور سنو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کتنی عام سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ۔ ہم نے عادت چھوڑی کوئی؟ کیوں نہیں چھوڑی؟ حکم ہے کھاؤ۔ خدا نے فرمایا کہیں بس کری ہوں، فرمایا کھائی جو، کیا کھاؤ اور کیا نہ کھاؤ۔ مثلا شراب کی بات ہے، یہاں ایک بڑی بات، دو قسم کی شرابیں یار، ایک شراب ہے انگور والی تو ایک شراب ہے نور والی۔ ان دونوں کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا جو انگور کی شراب ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور جو نور والی شراب ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا وہ شراب، جناب رومی کیا فرماتے ہیں، وہ شراب جس کو دیکھ کر محبوب فراموش ہو جائے اور اپنی ہی جان نظر آئے وہ حرام ہے، اور وہ شراب حلال ہے جس کو پینے کے بعد محبوب کے بغیر کچھ نظر نہ آئے، وہ نورانی شراب ہے۔ اور اس کے لیے خدا فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کو شراب، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جب پاک ہو جاؤ، اس طرح نہیں پی جاتی، جب پاک ہو جاؤ، دماغ، دل، روح، تن اور من، زبان، آنکھیں، حال، کال، چال پاک ہو جائے تو پھر خدا نوری شراب کا نشہ پلاتا ہے۔ یہاں تو صرف تھوڑا سا نشہ ملتا ہے تاکہ در یار پر نظر لگی رہے، لیکن جب جنت میں جاؤ گے تو مکمل شراب پلا دی جائے گی، وہ ہے جنتی نورانی شراب۔ اور یہ دنیا کی شراب اللہ غنی، یہ جو بندے کو خراب کرتی ہے، یہ کیوں برباد کرتی ہے کہ اس کو پینے کے بعد آدمی اپنے تن سے دوسرے تن تک نہیں متوجہ ہوتا۔ اور فرمائے، یہ میں صوفیاء کا قول پیش کرتا ہوں، ورنہ شرابیوں کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور یہ شراب، اس پر ٹھنڈا پانی گراؤ، 2 جوتے مارو تو ہوش میں آ جاتا ہے، اور وہ شراب جتنی تکلیف ہو اتنا خمار بڑھتا ہے۔ بلال نے صرف خواب میں چکھی تھی، حضرت بلال نے صرف چکھی تھی، تو کیا حال ہوا؟
कितनी तकलीफ हुई, क्या वो उसका नशा उतरा? क्या उसका खमार बुझा? क्या उसकी परेशानी बढ़ती गई? खमार बढ़ता गया। जितनी मार पड़ती उतने अनवार नाजिल होते, जितनी मार पड़ती उतने पकार बढ़ती थी। यहां जनाब रूमी ने वैसे ही नहीं कह दिया कि तुम अगर इस मोहब्बत के दरमियान में आकर सिर्फ छिलके पर कनात करोगे तो मार खा गए। छिलका हटाओ, मगज तक पहुंचो, अपनी आप को अपनी ख्वाहिशों के छिलके उतार दो, अपनी आरजू हटा दो और नबी पाक की मोहब्बत में इतने गुम हो जाओ कि नबी पाक जलवाए दीदार देने के बाद तुम्हारी रूह को इतनी कुव्वत दें ताकि जब रब अपना जलवा दे तो बर्दाश्त कर सको। पर एक सवाल है कि यहाँ तक जहाँ तक इश्क इस हाल में ले जाए तो बीवी कहाँ गई, माँ कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, बाप गया, बरादरी गई, कुंबा गया, मकान गया, बैंक बैलेंस कहाँ गया, फैक्ट्री गई, दुकानें गई, तिजारत गई, वेयर हाउस गए, सब कुछ गया। हम आए जेब में पैसे नहीं, बैंक में कुछ नहीं, तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या? क्योंकि महबूब के बगैर जब दूसरा रहा नहीं तो फिर सब कुछ गया ना। तो रब फरमाता, यहाँ आके वो तस्कीन देता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे आशिक ऐसे हैं कि इश्क में जलते भी रहते हैं, दामन में दुनिया होती है, अंदर मैं और मेरा महबूब ही जलवा करते हैं। कुरान की आयत पढ़ के देखो, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ना फैक्ट्री रोकती है, ना कारोबार रोकता है, ना पैसे रोकते। पैसे की हैसियत क्या है? पैसे की हैसियत क्या है? फैक्ट्री की हैसियत क्या है? मेरा यार तो वो है जो हर नेमत से माला माल फरमा रहा है। तो लिहाजा ये तो हुक्म है उसका कि रब्बना आतिना फी दुनिया। वो आगे ये आयत सारे याद है, रब्बना आतिना फी दुनिया, ये सबको याद है। मैं यहाँ एक हिकमत बयान करूँ भाई, यहाँ बड़ा इल्मी ज़ौक़ है। यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करने लगा हूँ कि अल्लाह ने दुनिया पहले रखी है और आखिरत का जिक्र इसके बाद रखा है। कुछ लोग कहते हैं चूँकि हम दुनिया में हैं इसलिए दुनिया पहले है, आखिरत तो बाद में मर के जाएंगे तो इसलिए तो बाद की बात है। हज़रात अपनी ये तफसीर ठीक है, लेकिन मैं एक सूफियाना तफसीर पेश करना चाहूँगा। फरमाया दुनिया पहले रखो, आखिरत बाद रखो। दुनिया का माल क्या है? कमाओ। आखिरत का माल क्या है? कमाओ। दुनिया में से गुजर कर आगे निकलो ताकि वहां से पलट के पीछे ना आना पड़े। और आखिरत हम पहले रखते तो आखिरत छोड़कर जब तुम दुनिया की तरफ जाते तो आखिरत की दौलत में नक्स और कमी वाक़या होता। हम दुनिया में से गुजार कर तुम्हें आखिरत पर ले जाना चाहते हैं ताकि दुनिया साथ जाए और आखिरत तेरे अंदर महफूज रहे। उसकी मिसाल मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, आपने मसलन भी सुना भी होगा। ये मैंने इधर आके देखा है कि ब्रीफ केस होते हैं, सूट केस, ऐसा उसके अंदर एक हैंडल, उसको खींच के बाहर निकालते हैं और उसके नीचे 2 व्हील लगे होते हैं, सामान रखा होता है और आपने देखा है कि उसको आगे रखा हुआ और घसीट के ले जाते हैं, पीछे पुश करन से आगे आगे जावे। क्या करते हैं? पीछे उसमें रखा क्या होता है? पैसे जेब में, पासपोर्ट जेब में और दुनिया के कपड़े पीछे। फरमाया जो असल माल है अंदर और जो बाकी माल है पीछे। हैंडल रखो हाथ में, चलते जाओ, पीछे घसीटते आओ। मंजिल आगे रखो, मंजिल आगे, नजर मंजिल पर, हाथ दुनिया पर, कदम महबूब की गली की तरफ, दुनिया पीछे घसीटते आओ। ये दुनिया तू जितनी बड़ी हो
تمہیں گھسیٹ کے لے جاؤں گا اور تم میرے پیچھے ہی رہے گی، نظر میرے یار کے قدموں پر رہے گی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ٹانگ آگے اور گھوڑا پیچھے ہو۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ چھوٹی جو گاڑی ہوتی ہے جیپ کے پیچھے لگی ہوئی وہ پیچھے ہو، یا وہ جو مکان پیچھے باندھ کے چلاتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نہ جانے اس کو، وہ آگے ہو اور گاڑی پیچھے ہو۔ یہ دنیا کے آرام کا مال پیچھے پیچھے اور انجن آگے آگے، دل دماغ روح تن من یہ سارے نظام کو جو دوڑاتا ہے یہ وہ انجن ہے جو در رسول پہ پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا جو چیز آج بھی تیری نہیں اور کل بھی تیری نہیں اور مرنے کے بعد بھی تیری نہیں، اس کو پیچھے ہی رہنے دے، اور جو مرنے کے بعد جو تیرے ساتھ رہی اس کو نظر میں رکھ لینا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہیں ایسے بندے جو دنیا میں رہ کر دنیا کما کر اپنے رب کے ساتھ یاری نبھاتے چلے جاتے ہیں، نبی پاک کی غلامی میں مستی کے ساتھ خراما خراما دوڑتے ہوئے در یار کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرات، خدا اپنے مقبولین کے صدقے ہمیں پاکیزہ جینا نصیب فرمائے۔ دنیا کماؤ، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، خوب پیو، خوب پلاؤ، مگر دل کو اللہ اور اس کے محبوب کی یاد کا نشیمن بنا کے رکھنا۔ یاد نبی اصل دولت ہے، یاد نبی اصل دولت ہے، اس دولت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ باقی دولت یہ چھلکے ہیں اخروٹ کے، مغز کی طرف جاؤ، مغز کی طرف جاؤ۔ حضرات، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔